تقوی کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا، کیا عہد تھا؟ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کے لیے سب سے اہم چیز قرآن مجید کو پکڑ کے رکھنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اور اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانا تاکہ وہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو۔ دوسری چیز، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا جس میں اس نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے جواب میں لکھا اما بعد، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ اس کے معاملے میں اعتدال سے کام لو، اللہ کے نبی کی سنت کا اتباع کرو، اور بدعت کرنے والوں کی بدعات سے دور رہو، جبکہ آپ کی سنت جاری ہو چکی ہے، اس میں لوگوں کی ضروریات پوری ہو چکی، پس سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ کے اذن سے وہ تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کے راستے کی اتباع کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ دینا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے رہو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو صراط مستقیم کی پیروی کرتے رہنا یہ انسان کو تقویٰ کے اوپر جما دیتا ہے۔ پھر ہدایت پر استقامت اختیار کرنا، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقویٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو ہدایت کے راستے پر رہنا جو ہے وہ انسان کو تقویٰ کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ تقویٰ کے حصول کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں ایک دعا آتی ہے جس میں براہ راست تقویٰ کا سوال کیا گیا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے صحبت صالح۔ اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے منہ میں لے جانے والے لقمے کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ حرام کا نہ ہو حلال کا ہو، تو ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا انسان کے تقویٰ میں مددگار ہوتا ہے۔